بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو آج میں واقعہ معراج کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ پیش کروں گی آپ کے سامنے، جو آپ سنیے گا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور جو مجھے بھی نہیں پتہ تھا تو آپ کے ساتھ ساتھ آج تک مجھے بھی جن چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں آج کا واقعہ معراج اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے شدید مخالفت، ظلم و ستم اور تکلیف کا سامنا تھا۔ معراج کا واقعہ ایمان کی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو خصوصی انعام عطا کرنے کی ایک علامت ہے۔ اس تفصیلی مضمون میں واقعہ معراج کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا، جن میں اس وقت حالات، واقعات اور اس کے اثرات شامل ہیں۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال قبل پیش آیا۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ 27 رجب کی شب کو پیش آیا۔ بعض مورخین کے نزدیک اس کو صحیح تاریخ کے تعین میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ رات رجب کے مہینے میں پیش آئی۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے مسلسل تکلیف دی جا رہی تھی۔ شعیب ابی طالب کا مقاطعہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات اور طائف کے واقعے جیسے دردناک حالات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ پہنچایا۔ ان مشکلات کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے معراج کا انعام عطا کیا۔ معراج کی پہلی منزل اسراء کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سفر کرایا۔ قرآن مجید میں اس سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور سفر کے لیے براق نامی ایک خاص سواری فراہم کی گئی۔ براق ایک تیز رفتار سواری تھی جو نظر کی تیزی سے بھی زیادہ تیز چل سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ یہ واقعہ اس وقت کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں آپ کو مختلف انبیاء کی زیارت بھی کروائی گئی اور ان کے ساتھ دعا و گفتگو بھی ہوئی۔ مسجد الاقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جہاں آپ نے مختلف مراحل میں انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم مشاہدات کیے۔ اس سفر کی تفصیل آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 7 آسمانوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اور کب گئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو تمام انسانیت کے والد ہیں۔ حضرت آدم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعریف کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں انبیاء نے بھی آپ کو مبارکباد دی اور آپ کے مقام کو سراہا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں حسن و جمال میں بے مثال مانا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بنی اسرائیل کی ایک عظیم پیغمبر تھے۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی گفتگو کی اور امت کے لیے دعائیں کی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے قریب تھے۔ بیت المعمور ایک مقدس مقام ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 7ویں آسمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے کیونکہ اس کے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سدرۃ المنتہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کی۔ اس ملاقات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص انعامات اور ہدایات دی گئیں، جن میں سب سے اہم 5 وقت کی نماز
نمازوں کا تحفہ تھا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ نمازیں 5 وقت کی رہ گئیں۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ گنہگاروں کے عذاب اور جہنم میں گنہگاروں کے عذاب کو دیکھ کر آپ نے امت کے لیے مزید دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سراہا۔ واقعہ معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ اس پورے سفر میں آپ کا جسم اور روح دونوں شامل تھے اور یہ سفر ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ معراج کے واقعے پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ایک اہم آزمائش بن گیا۔ کفار مکہ نے اس واقعے کو مذاق کا نشانہ بنایا، لیکن صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر بلا جھجک یقین کیا اور صدیق کا لقب پایا۔ معراج کا سب سے اہم تحفہ 5 وقت کی نمازیں جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی انعامات کا اظہار ہے۔ اس واقعے نے صحابہ کرام کو ایمان کی طرف مضبوطی اور دین کے راستے پر استقامت کا سبق دیا۔ واقعہ معراج اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر کامل ایمان، نماز کی پابندی اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔ معراج کا پیغام نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھا بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ تو یہ تھا معراج کا واقعہ اور یہ واقعی سچا واقعہ، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ سے ملے، ساتوں آسمانوں پر گئے اور ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر جو آج بھی ہمارے پر فرض ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ واقعہ معراج پر یقین ہے، ہمیں اپنے رب پر یقین ہے، واحد ہے، ایک ہے اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ تو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا پلیز ضرور بتائیے گا۔ میری غلطیوں کو پلیز اگنور کیا کیجیے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملوں گی آپ سے اسی طرح کسی اچھے سے اسلامی واقعے کے ساتھ یا کسی مورل سٹوری کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔